میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما۔ جنت ایسا مقام ہے کہ وہاں پر نہیں سنیں گے، لا يسمعون فیہا، جنتی وہاں نہیں سنیں گے لغوا، کوئی بیہودہ بات، وہاں کوئی لغو بات ہوگی نہیں، ولا تأثیما، اور نہ گناہ میں ڈالنے کی بات۔ ایک ہے گناہ خود کرے، ایک کوئی دوسرا گناہ میں مبتلا کرے، وہاں ایسی مجلس بھی نہیں ہوگی، ایسے مواقع نہیں ہوں گے کہ انسان کو کوئی دوسرا گناہگار کرے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آدمی خود جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، اب یہ ان کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے۔ اگر اس مجلس سے نہیں اٹھتا، بیٹھا رہتا ہے، کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، خود تو نہیں کر رہا، کوئی دوسرا غیبت کر رہا ہے، اور یہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ بھی ویسے ہی ہے۔ یہ بھی جملہ یاد رکھنا، ویسے ہی ہے۔ جھوٹ کی مجلس میں ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ غیبت کی مجلس میں ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ کسی گناہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کی طاقت اور ہمت ہے، نہیں اٹھتا، اسی مجلس میں بیٹھا، یہ بھی انہی کی طرح ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی غیبت کرنے والا ہے۔ دیکھو اس نے خود تو نہیں کی تھی، اس مجلس سے اٹھا نہیں، انہی کی طرح ہو گیا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہی ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے جیسے وہ ہیں۔ اب دیکھو، خود تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، جھوٹ کی مجلس میں بیٹھا، یہ بھی جھوٹا قرار پایا، گناہگار ہوگا۔ غیبت خود نہیں کی، اس مجلس میں بیٹھا، غیبت یہ بھی اس میں شمار ہوگا، اس کو بھی گناہ ہوگا۔ گناہ کی مجلس میں اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے فقہا نے اس آیت کی وجہ سے فرمایا کہ کسی بد عقیدہ بدعتی قسم کے لوگ، ان کے پروگراموں میں جانا، ان کے جلسوں میں جانا، ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجلس میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، کوئی آدمی مجبور ہے، کسی کو جکڑا ہوا ہے، الگ بات ہے۔ یہ کوئی آدمی ہے، وہ ان کی تردید کرنے کے لیے ان کی مجلس میں گیا ہے، ان کی بات کو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، کسی باطل فرقے کے مجمع میں اس لیے گیا کہ یہ کیا چالاکیاں اور کیا کرتب استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور تاکہ ان کا رد کرے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ویسے ان کا پروگرام سننے کے لیے جانا منع ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ تو فرمایا جنت اتنا خوبصورت مقام ہے، ایسا مقام ہے، وہاں کوئی بیہودہ بات بھی نہیں، کوئی گناہ میں ڈالنے کا مقام بھی نہیں، کوئی دوسرے کو گناہ میں ڈالے ایسا موقع بھی نہیں۔ کہتے ہیں نا، پہلے کا زمانہ، دور اتنا خوبصورت تھا کہ گھر سے نوجوان نکلتا تھا، گناہ کے ارادے سے اس کو باہر گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔
ناکام واپس آتا تھا، آج نیکی کے لیے نکلتے ہیں 20 گنا ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اللہ معاف۔ تو فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ وہاں پر بات کیا ہوگی؟ لغو بات تو ہوگی نہیں، بےہودہ بات بھی نہیں ہے، گناہ میں ڈالنے کا موقع بھی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو گناہ میں ڈالے وہاں پر سلامتی کی بات ہوگی، کہا جائے گا سلاما سلاما۔ فرشتے بھی سلام کہیں گے، حوریں بھی سلام کہیں گی، جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، سلام بھی سلام ہوگا۔ یہاں تک تو بات ہو رہی تھی والسابقون السابقون کی۔ آگے وہ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین جو ہے فرمایا ما اصحاب الیمین، کیا بات ہے اصحاب الیمین کی، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اصحاب الیمین فرمایا فی سدر مخضود، ان کو اللہ بڑی نعمتیں دیں گے اور بیری کے ایسے درخت ہوں گے جو بیر ایسے جو بےہودہ بات بھی نہیں ہے، گناہ میں ڈالنے کا موقع بھی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو گناہ میں ڈالے وہاں پر سلامتی کی بات ہوگی، کہا جائے گا سلاما سلاما۔ فرشتے بھی سلام کہیں گے، حوریں بھی سلام کہیں گی، جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، سلام بھی سلام ہوگا۔ یہاں تک تو بات ہو رہی تھی والسابقون السابقون کی۔ آگے وہ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین جو ہے فرمایا ما اصحاب الیمین، کیا بات ہے اصحاب الیمین کی، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اصحاب الیمین فرمایا فی سدر مخضود، ان کو اللہ بڑی نعمتیں دیں گے اور بیری کے ایسے درخت ہوں گے جو بیر ایسے جو بغیر کانٹوں کے، اس درخت پہ کانٹا نہیں ہو، کانٹے اس پہ نہیں ہوں گے، بغیر کانٹے کے بڑے بڑے بیر ہوں گے مٹکے کی طرح۔ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور سائے ہوں گے بڑے دور دور تک لمبے۔ ایک درخت ہے طوبہ، اس کا نام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہے، اگر گھوڑا تیز رفتار میں دوڑے 100 سال مکمل ہو جائے، ایک صدی میں بھی اس کے سایہ جو ہے وہ اس کو مکمل نہ کر سکے۔ 100 سال، کتنا بڑا درخت۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور پانی بہنے والا ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور وہاں پر بہت سارے پھل ہوں گے، ہر قسم کے بہت سارے پھل ہوں گے، اور ان پھلوں کی خصوصیت کیا ہوگی؟ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ وہ مقطوعہ، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کاٹ دیے جائیں اور ختم ہو جائیں، مقطوعہ نہیں ہوں گے، ایک اتارا اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا فوراً، جگہ خالی نہیں ہوگی۔ ولا ممنوعہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی روک ٹوک کرے، کیوں کھا رہے ہو؟ توجہ کریں، ذرا غور کریں کہ جہاں پر 9 میل پر سب سے چھوٹی کوٹھی ہو، 9 میل پر کوٹھی سب سے چھوٹی، آج 9 میل پر کوئی تعمیر کر سکتا ہے؟ 9 میل پر سب سے چھوٹی کوٹھی 9 میل ہوگی، 3 فرسخ، ایک فرسخ وہ 3 میل کا ہے، 3 فرسخ کی سب سے چھوٹی کوٹھی کو توجہ کرو، 9 میل کی سب سے چھوٹی کوٹھی، سب سے چھوٹا مکان 9 میل کا، 9 میل دنیا والے۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور وہاں بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے بلند و بالا۔ فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے پیدا کیے وہاں حوروں کو، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، کیا ہی خوبصورت اور بنائی اللہ نے حوریں، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو بنائے باکرہ، جب بھی شوہر ان کے پاس جائے گا ان کو باکرہ ہی پائے گا، کنواری ہی پائے گا، وہ کنواری ہی ہوں گی اور تکلیف بھی کوئی نہیں، جب شوہر جائیں گے ان کو کنوارا ہی پائیں گے۔ عرباً اترابا، اور وہ اتراباً ترب ان کی جمع ہے، اور وہ ہوں گی ہم عمریں برابر ہوں گی۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ جو دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملے گا،
یہ سب کچھ ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.